انیبلنگ کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور اگر ہم غور کریں تو ہر مریض جو ہمارے تک پہنچتا ہے اس کے ساتھ بے شمار انیبلنگ ہو چکی ہوتی ہے اور بے شمار پرووکنگ ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں جو کہ سراسر غلط ہیں وہ اس کے ساتھ ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ گالی گلوچ ہو چکی ہوتی ہے، اس کی بے عزتی بے پناہ ہو چکی ہوتی ہے، اس کی مار پٹائی ہو چکی ہوتی ہے، اور اس پہ طنزیں ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس پہ تیر چلائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ناجائز جو سہولتیں دی جاتی ہیں تاکہ اپنا جو غلط کام ہے اس کی گلٹ کو مٹایا جا سکے۔ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ گالی گلوچ کریں گے تو آپ کو گلٹ ہوتا ہے، آپ کے اندر ندامت ہوتی ہے، اور اس ندامت کو مٹانے کے لیے پھر ہم روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کو کوئی پیسے دیتے ہیں، یا اس کی کوئی ناجائز بات مانتے ہیں، یا اس کو کوئی ایسی اجازت دیتے ہیں جو کہ پہلے ہم نے روک رکھی تھی تاکہ وہ وقتی طور پر خوش ہو جائے، فقط اس لیے کہ ہمارا اپنا دل ہمیں تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دن جو کام آپ نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کی تلافی ہو گئی، تو یہ دونوں کام جسے ہم انیبلنگ اور پرووکنگ کہتے ہیں، یہ دنیا بھر میں ماہرین کہتے ہیں کہ نہ کیا کریں۔ اور اسی کا ایک دوسرا ورژن ہے کہ اپنے مریض کی عزت اپنے دل میں ریسٹور کر لیں، کیونکہ جو بندہ نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے کے بعد وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے کہ اس کی عزت خراب ہوتی ہے سب کی نظر میں، حتیٰ کہ ماں باپ کی نظر میں بھی عزت خراب ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں کی نظر میں بھی عزت خراب ہوتی ہے، اور بچوں کی نظر میں بھی عزت خراب ہوتی ہے۔ تو اس عزت کو ریسٹور کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، اور جو بندہ بھی نشے میں پڑتا ہے اس سے پھر الٹی سیدھی حرکتیں، جھوٹ، چوری، جرائم یہ اس سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نشے کی بیماری مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کام تم کرو۔ جب کوئی بندہ نشے میں ہوتا ہے تو نشہ اس کو انرجی دیتا ہے کہ تم غلط کام کرو، نشہ اسے گلٹ مٹا دیتا ہے، کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کرتے ہیں۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نشے کی بیماری میں وہ کہتے ہیں سب کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سب کرتے ہیں، تم کوئی انوکھا نہیں کرتے۔ اور نشہ کسی بندے کو کانفیڈنس دیتا ہے کہ تم کر لو گے، کیونکہ لوگ نشہ عام طور پر انہی چیزوں کے لیے کرتے ہیں کہ وہ ریلیکس ہو جائیں، وہ انرجائز ہو جائیں اور ان کو کانفیڈنس مل جائے۔ ہر نشہ کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کرتا ہے کانفیڈنس میں، ہر نشہ ریلیکسیشن بھی دیتا ہے، اور ہر نشہ انرجی بھی دیتا ہے۔ ایک چائے کا نشہ ایک آپ سب نے ہی کیا ہوا ہے، تو مجھے بتائیے کہ چائے کے نشے سے انرجی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تھوڑی دیر کے لیے ایک آرٹیفیشل انرجی مل جاتی ہے۔ شراب کا نشہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، آئس کا نشہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، پلس تمام نشے پیرانویا بھی کریٹ کرتے ہیں۔ پیرانویا شک کی بے انتہا بڑی ہوئی بیمار شکل ہے، پیرانویا، کہ اسے شک ہونے لگتا ہے کہ دوسرے میرے خلاف کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ چرس کا نشہ، شراب کا نشہ، کوکین، آئس کا نشہ یا کوئی بھی نشہ ہمیں شک میں مبتلا کرتا ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے مخالف ہیں، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے یا شک پڑتا ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے مخالف ہیں تو ایکچولی ہم فوری طور پر ان کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ کرے ہم اس کے ساتھ کچھ کر لیں، کیونکہ انسان کئی چیزوں میں پہل کرنا چاہتے ہیں۔ کہ اس سے پہلے کہ یہ میرے ساتھ کوئی وار کرے میں اس کے اوپر وار کر دوں۔ تو یہ پیرانویا بھی نشوں کا ہال مارک ہے، یہ تمام نشوں کا کامن پوائنٹ ہے، سنگم ہے یہاں۔ اور زیادہ تر جو نشے ہیں وہ انرجی دیتے ہیں، جیسے الکوہل کا نشہ انرجی دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا شراب کے بارے میں کہ شراب شیرنی دا دودھ ہوتا ہے۔ ایکچولی الکوہل کے اندر کیلریز ہوتی ہیں، اور مکھن کے برابر ہوتی ہیں وہ کیلریز۔
یعنی چینی سے زیادہ اور گھی سے کم. مکھن کے اندر 7 کیلوریز پر گرام ہوتی ہیں اور 7 کیلوریز پر گرام الکوہل میں بھی ہوتی ہے. اور یہ جو انرجی ہوتی ہے الکوہل میں، یہ بلیک انرجی ہوتی ہے. بلیک انرجی اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ یہ سٹور نہیں ہو سکتی، اس کو فوراً کنزیوم کرنا ضروری ہے. جیسے بلیک منی کو آپ ریزرو میں نہیں رکھ سکتے، آپ بینک میں نہیں رکھ سکتے، اسے فوری طور پر خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح جو بلیک انرجی ہے، جو الکوہل کی انرجی ہے، یہ آپ ریزرو نہیں کر سکتے. جیسے اگر آپ مٹھائی کھاتے ہیں تو اس کی جو انرجی ہے وہ آپ کے لیور میں سٹور ہو جائے گی، اور بہت ساری چیزوں کی انرجی آپ کی چربی میں سٹور ہو جاتی ہے. لیکن الکوہل ایسی بدقسمت چیز ہے کہ اس کی انرجی ہے اس کو سٹور نہیں کیا جا سکتا، اس کو اگلے 8-10 گھنٹے میں خرچ کرنا ضروری ہے. تو وہ لوگ کیسے عام طور پر کرتے ہیں؟ عموماً لوگ پارٹی کرتے ہیں اور اس میں وہ ڈانس کرتے ہیں، اور ڈانس ان کو کرنا نہیں آتا، اس لیے وہ دوسروں کے پاؤں کے اوپر زخم پیدا کر دیتے ہیں ڈانس کر کر کے. تو آپ اندازہ کریں کہ شراب کی دی ہوئی انرجی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. چائے کی دی ہوئی انرجی اتنی خطرناک نہیں ہوتی کیونکہ کیفین میں کیلوریز نہیں ہوتی. اور جو لوگ آپس میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہوتے ہیں وہ اپنی انرجی خرچ کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً ایک دوسرے کو بہت ہی اعلیٰ قسم کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ انرجی خرچ ہو جائے، اور وہ ایک دوسرے کو بہت ہی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھا پائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی قربت اور محبت کی نشانی ہوتی ہے.